بدترین عذاب عربوں پر آیا کھڑا ہے، سروں پر تنا ہوا بدترین ایسی جنگ ہونی ہے الملحمۃ العظمیٰ، جس کو کہ میں بھی آپ کو گواہی پیش کر دوں گا، جسے کہا گیا دی لاسٹ کروسیڈ۔ بش نے بھی کروسیڈ کا لفظ بول دیا تھا، پھر واپس لیا اس نے۔ نکل جاتی ہے جس کے منہ سے سچی بات مستی میں، فقیہ مصلحت بھی سے وہ رندے بادہ خار اچھا، کروسیڈ کہہ کر پھر واپس لیا۔ یہ کروسیڈ، اس کے اوپر جس قدر نقصان ہونا ہے عربوں کا، گریٹر اسرائیل بنے گا، یہ عراق، شام، اردن، سعودی عرب کا کچھ شمالی علاقہ، ترکی کا جنوبی علاقہ، مصر کا صحرائے سینا، اور اس کے ساتھ ہی جو بہترین اس کا زرخیز ترین علاقہ ڈیلٹا آف نائل، یہ سب یہودیوں کے قبضے میں۔ اس کو حدیث میں کہا گیا الملحمۃ العظمیٰ۔ عیسائی 80 علم لے کر اے مسلمانوں تم پر حملہ آور ہوں گے، اور ہر علم کے نیچے 12,000 فوج ہوگی، 9.5 لاکھ فوج۔ یہ نیٹو کی تیاری کس کے لیے ہو رہی ہے؟ جب یو ایس ایس آر کا خاتمہ ہوا تو پوچھا گیا تھا نیٹو چیف سے، اب کس لیے؟ تمہارا وہ دشمن تو ختم ہو گیا، اب ہمیں اسلامک فنڈامنٹلزم سے نمٹنا ہے۔ وہ جانتے ہیں خطرہ یہی ہے، اب اسلام ابھر سکتا ہے، مسلمانوں کے سینوں کے اندر وہ آگ ہے، اوپر خاکستر آ گیا ہے، تم پہ اٹھانا بیٹھنا، یہ اندر تو انگارہ ہے، اوپر سے راکھ ہے، اس سے دھوکہ نہ کھا جانا ان کے دلوں کے اندر۔ اور بش نے کہا تھا مسلمان چاہتے ہیں کہ ہسپانیہ سے لے کر انڈونیشیا تک نظام خلافت قائم کرے، اور میں حیران ہوا تھا کہ اس کمبخت کو ہسپانیہ کا خیال کیسے آ گیا؟ ہمیں تو کبھی آتا ہی نہیں، اب ہم تو بھول گئے، وہ تو 500 برس پرانی بات ہے جبکہ وہاں سے ہمیں نکال دیا گیا تھا۔ اگرچہ اقبال نے کہا تھا ہے ارض فلسطین پہ یہودی کا اگر حق، ہسپانیہ پر حق نہیں کیوں اہل عرب کا؟ ہسپانیہ میں تو 800 سال حکومت کی مسلمانوں نے، اور ابھی 500 برس ہی گزرے ہیں نا۔ یہودی تو ارض مقدس سے 2000 سال نکالے گئے، انہیں لا کے آباد کیا گیا، عربوں کے سینے میں خنجر بھونک دیا گیا۔ وہ چھوٹا سا ملک جو چاہتا کرتا، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ امریکہ جیسے اپنے بیٹے کی حفاظت کرے ویسے کرتا ہے، اور حضور نے فرمایا ہے وہ جنگ جب ہوگی تو ایک باپ کے اگر 100 بیٹے ہوں گے تو 99 ختم ہو جائیں گے، ایک بچے گا۔ یہ حدیث ہے، حدیث ہے صحیح۔ اور آپ نے فرمایا ویل للعرب من شر قد اقترب، عربوں کے لیے ہلاکت ہے، عربوں کے لیے بربادی ہے اس شر سے جو قریب آ چکا۔ اور آج جس طرح انہوں نے ان کی تہذیب کو اختیار کر لیا، دبئی جا کر دیکھیے، بدترین مغربی معاشرہ جو ہے وہ دبئی کے اندر ہم نے قائم کر کے دکھا دیا۔ اب سعودی عرب اس راستے پر بڑھ رہا ہے، اور اس کے بعد نمبر 2 پر جو ہے ہم پاکستانی ہیں۔ لیکن میں اس کے وہ پہلی بات جو کہہ رہا ہوں وہ تو یقینی ہے، اس میں تو احادیث صحیحہ موجود ہے۔ اگرچہ اس کے بعد پانسا پلٹے گا، پھر حضرت مہدی کا ظہور ہوگا، حضرت عیسیٰ کا نزول ہوگا، اور وہ گریٹر اسرائیل گریٹر گریو یارڈ بنے گا یہودیوں کا، ایک ایک یہودی قتل ہوگا اور دفن ہوگا۔ یہ بات میں ہونا ہے، میں پہلی بات پرس کر رہا ہوں۔ وہ پانسا پلٹے گا جب پلٹے گا، ابھی جو سامنے ہے وہ کیا ہے؟ جس ملحمۃ العظمیٰ کہا حضور نے، جسے آرمگیڈون کہتے ہیں عیسائی۔ آرمگیڈون کی اگر کہیں جا کر آپ دیکھیں گے، آپ ڈکشنری میں مانی تو کیا لکھا ہے؟ A very big war which will be fought between the forces of evil and good before the end of this world۔ اس دنیا کے خاتمے سے پہلے خیر اور شر کی قوتوں کے درمیان بہت بڑی جنگ ہوگی۔ ارمجدون اسے کہتے ہیں عربی میں، اور ارمگیڈون اسے کہتے ہیں انگریزی، اور یہ بائبل کی آخری کتاب کے اندر ہے، جو اس میں کہ مکاشفات یوحنا، ریولیشنز آف سینٹ جان۔ یہ تو میں کہہ رہا ہوں یقین کے ساتھ، اور زیادہ دور نہیں ہے، آیا چاہتا ہے۔ اس لیے کہ یہودیوں کا اور عیسائی جو کنزرویٹوز ہیں، نیو کنزرویٹوز، ان کا 5 نکاتی ایجنڈا ہے متفق علیہ، جس کے تحت کہ یہ جنگ صلیبی شروع کی گئی ہے۔ وہ سن لیجئے آپ، آرمگیڈون نمبر 1، گریٹر اسرائیل قائم ہو جانا اس کے نتیجے میں نمبر 2، مسجد اقصیٰ اور قبۃ الصخرہ کو گرانا نمبر 3، وہاں 3rd ٹیمپل، وہ مسجد جو حضرت سلیمان نے بنائی تھی 1000 قبل مسیح میں، پھر برباد کی تھی نبوکدنضر نے، دوبارہ بنائی گئی، پھر دوبارہ ختم ہوئی 70 عیسوی اب تک گری پڑی ہے، ان کا خانہ کعبہ گرا ہوا ہے 70 عیسوی سے لے کر آج تک۔ ایک دیوار ہے ویلنگ وال، جہاں جاتے ہیں روتے ہیں پیٹتے ہیں ماتم کرتے ہیں، وہاں وہ بنے گا 3rd ٹیمپل۔ اور نمبر 4، اس میں لا کر رکھا جائے گا تخت حضرت داؤد کا۔ یہ تخت کہاں ہے اس وقت؟ یہ لندن شریف کے اندر جو ان کی پارلیمنٹ کا جو چرچ ہے، ویسٹ منسٹر ایبے، اس میں رکھا ہوا۔ ایک پتھر تھا جس پر بٹھا کر حضرت داؤد کی تاج پوشی ہوئی، پھر حضرت سلیمان کی ہوئی، پھر وہ پتھر رکھ دیا گیا جب حضرت سلیمان نے بنایا ہیکل مسجد اقصیٰ، وہاں رہا وہ۔ ہر بادشاہ جو تھا یہودی اسی کے اوپر بٹھا کر اس کی تاج پوشی ہوتی۔ سن 70 میں ٹائٹس نے گرایا اسے ہیکل کو، وہ پتھر لے گیا، وہاں سے روم گیا، روم سے آئرلینڈ گیا، آئرلینڈ سے
اسکاٹ لینڈ آیا، اسکاٹ لینڈ سے انگلینڈ آیا، اور اب وہ رکھا ہوا ہے 14ویں صدی عیسوی سے آج تک، وہ ویسٹ منسٹر ایبے میں رکھا ہوا، ایک کرسی کی سیٹ میں اسے بنا دیا گیا ہے تخت کی شکل میں۔ اب انگریزوں میں کوئی ملکہ ہو، کوئی بادشاہ ہو جس کی بھی تاج پوشی ہونی اس میں ہو، یہ لا کر رکھا جائے گا تھرڈ ٹیمپل، اور اس پر یہودیوں کے خیال کے مطابق ان کا مسیحا آئے گا جو مسیح دجال ہو، عیسائیوں کے خیال کے مطابق حضرت عیسیٰ آئیں گے، وہ ہمارا بھی خیال ہے حضرت عیسیٰ آئیں گے علیہ السلام۔ بہرحال یہ تو بات کی باتیں ہیں نا، اس وقت جو میں عرض کر رہا ہوں عربوں پر بہت بڑا عذاب، اور پاکستان کا معاملہ البتہ یہ ہے، میں یقین سے نہیں کہہ سکتا، ہینگنگ ان دی بیلنس، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے، ہو سکتا ہے اگرچہ اس کی کچھ شرائط ہوں۔ چمن کے مالک اگر بنا لیں موافق اپنا شعار، اب چمن میں آ سکتی ہے پلٹ کر چمن سے روٹھی بہار، اب ہو سکتا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طور پر ہمیں ملک دیا، ہم نے اللہ سے بدعہدی کی، وعدہ خلافی کی، غداری کی، لہذا سزا دی جائے اور ہم سے یہ ملک چھین لیا جائے۔ اٹس جسٹ پاسبل، دور نہ سمجھے، اسے انہونی بات نہ سمجھے۔ جو گھیراؤ ہو رہا ہے آپ کے مغرب میں نیٹو فورسز اور مشرق میں بھارتی فورسز گدھوں کی طرح بیٹھے ہوئے انتظار کر رہے ہیں، پاکستان اور ڈسٹیبلائز ہو جائے، یہاں اور بدامنی ہو جائے۔ اب لاہور میں پھر آج دھماکے ہو گئے، 2 دن پہلے کا دھماکہ میں سہ کے آیا ہوا ہوں آپ کے سامنے بیٹھ، وہ جانے بچی ہیں، جو ہماری اکیڈمی کا حشر ہوا وہ تو میں آپ کو نہیں بتا سکتا۔ یہ سارا کیوں ہو رہا ہے؟ تاکہ یہاں بدامنی ہو جائے اور ہمیں جواز مل جائے، مغرب سے نیٹو فورسز داخل ہو جائیں، مشرق سے بھارتی فورسز آ جائیں، اور ہمارے ایٹمی دانت توڑ کر اور پھر ہمیں بھارت کے سامنے ڈال دیا جائے۔ نو ڈو ایز یو لائک، یہ ان کا نقشہ ہے، ہوگا کیا وہ اللہ جانے، ہوگا وہ جو اللہ چاہے گا، لیکن اللہ کا چاہنا جو ہے وہ کس پر منحصر ہے؟ یہاں انقلاب برپا کرو، یہاں اسلام لاؤ، اگر دھندوں میں لگے رہو گے تو وہ خود بخود نہیں آ جائے گا انقلاب۔ صحابہ نے جانیں دی تھی، کتنی تکلیفیں اٹھائی تھی، 12 برس تک مکی دور کے اندر، با نشہ درویشی در ساز و دمادم زن، جو پختہ شبی خدرا بر سلطنت جم سن۔ یوم طائف یاد ہے جو حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے پوچھا تھا حضور سے کہ یوم احد سے زیادہ سختی بھی آپ پر کبھی آئی؟ یوم احد پر کیا ہوا تھا؟ تلوار کا وار پڑا تھا آپ کے چہرہ مبارک، یہ جو رخسار کی ہڈی ہے اس کے اندر وار گیا ہے، اوپر خود کی 2 کڑیاں تھیں وہ اس میں گھس گئیں، 2 دندان مبارک شہید، وہ خود کی کڑیاں ایک صحابی نے اپنے دانتوں سے پکڑ کر کھینچنے کی کوشش کی، دانت نکل گئے، وہ نہیں نکلی، کیا جتن کر کے نکالی گئی ہوگی تو خون کا فوارہ آیا، اتنا خون گیا ہے کہ آپ بے ہوش ہو گئے، گر گئے، اور مشہور یہ ہو گیا کہ آپ کا انتقال ہو گیا، شہادت ہو گئی۔ یہ سیرت کبھی پڑھی ہے؟ حضرت عائشہ کے ہوش کا تو یہی دور تھا نا، یوم طائف میں تو آپ کیا تھی، بچی تھی، انہیں کیا پتا کیا ہو رہا ہے حضور کے ساتھ۔ 3 دن تک حضور مکے کی گلیاں اور وہاں کے اوباش لوگ پتھراؤ کر گئے تھے اس امید میں کہ شاید وہاں کا کوئی سردار ایمان لے آئے، تو یہاں تو ابو طالب بھی فوت ہو گئے، یہی دنیاوی سہارا تھا، خاندانی سہارا تھا ابو طالب کے ذریعے، اور گھر میں ایک دلجوئی کرنے والی رفیقہ حیات تھی، وہ بھی، ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ آپ نے کہا یہ عام الحزن ہے، اب تو سب کو طے ہو گیا قریش کو کہ اب جیسے قتل کر دو ان کو، اسی لیے آپ گئے طائف، شاید وہاں کا کوئی بڑا سردار مانے ایمان لے آئے مجھ پر تو میں اپنا مرکز ادھر شفٹ کر دوں۔ تینوں سے ملے ہیں، تینوں نے وہ جواب دیے، نکل جاؤ یہاں سے، میں تمہارے ساتھ بات بھی کرنے کو تیار ہوں۔ اچھا تمہارے سوا کوئی نہیں ملا تھا اللہ کو نبی بنا کر بھیجنے کے لیے؟ دیکھو جاؤ، میں بات نہیں کرنا چاہتا، ہو سکتا ہے میں بے عزتی کر بیٹھوں، واقعی تم اللہ کے نبی ہو تو میں مارا جاؤں گا، جاؤ جاؤ جاؤ۔ یہ سلوک محبت کے ساتھ ہے۔ اور پھر چھوکروں کو، اسٹریٹ ارچنز جنہیں آپ کہتے ہیں، اشارہ کیا تھا، خبر لو ان کی پتھراؤ ہو رہا ہے، ساتھ کوئی ہے نہیں، ایک آدمی سے، زید ابن حارثہ۔ اب سامنے سے پتھر آ رہے ہیں تو حضرت زید آگے آ جاتے ہیں، ڈھال بنتے ہیں، مجھے لے کے پتھر حضور کو لگے، اب پیچھے سے آ رہے ہیں، چاروں طرف سے تو ڈھال نہیں بن سکتا، جسم لہو لہان، خون جا کر جوتیوں میں جم گیا ہے، جوتی اتر نہیں رہی۔ پھر وہاں سے واپسی پر جو دعا مانگی ہے، اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس، اے اللہ تیری جناب میں فریاد لے کر آیا ہوں اپنی قوت کی کمی کا، اپنے وسائل کی کمی کا، اور جو ذلت و خواری ہو رہی ہے لوگوں کے سامنے، الا ملتقلونی، مجھے کس کے حوالے کر دیا، الا بعیدی یتجہمونی، یہ میرے اوپر ہجوم کر کے آ جائے، حملہ کریں، اور عدو من لگتا امرے، یہ دشمن کے حوالے میرا معاملہ کیا، جو چاہے کر دے وہ۔ لیکن پھر ابدیت غالب آتی، ان لم یکن علی غضبک فلا ابالی، اے اللہ اگر تو ناراض نہیں ہے تو مجھے کوئی پرواہ، سر تقسیم خم ہے جو مزاج یار میں، مجھے اندیشہ یہ ہے کہ تو ناراض تو نہیں ہوگی۔ یہ تکلیفیں جھیلی، سینکڑوں صحابہ نے جانوں کا نذرانہ پیش کیا، احزاب کی جنگ میں فاقوں پر فاقے ہو رہے تھے، اور ان فاقوں کی حالت میں خندق کھودنے کا حکم ملا ہے، لوگوں کی کمریں دوہری ہو رہی ہیں، پتھر باندھے ہیں اپنے پیٹوں سے، اپنے چادروں کے ساتھ کس کر، قبر دوہری ہو، اور جب صحابہ کدالیں چلا رہے ہیں تو کیا کہہ رہے ہیں،
نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ۔ صحابہ کہتے تھے ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے محمد سے بیعت کی ہے کہ جہاد کرتے رہیں گے جب تک جان میں جان نکل جائے تو بات اور جان ہے، چاہے ابھی بھوک سے کمر دوڑی ہوئی جا رہی، جان تو ہے۔ اور ایک دفعہ کہتے تھے اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ، اللہ عیش زندگی تو آخرت کی۔ اور حضور فرماتے تھے، حضور کے بیٹھے ہوئے نہیں تھے گاؤں تکیہ لگا کر، پتھر اٹھا اٹھا کر خندق میں سے لے جا کے باہر پھینک رہے تھے۔ جب صحابہ کہتے ہیں اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ، حضور فرما رہے ہیں فاغفر الانصار والمہاجرہ، اے اللہ ان انصار اور مہاجرین کی مغفرت فرما۔ پھر حضور کی خدمت میں کچھ لوگ آئے، حضور اب یہ فاقہ ناقابل برداشت ہو گیا، دیکھیے ہم نے یہ پتھر باندھے ہوئے اپنے پیٹ میں۔ حضور نے کرتا اٹھا کر دکھایا، وہاں 2 پتھر باندھے ہوئے۔ یہ ہے سیرت النبی۔ آپ کس چیز کو سیرت النبی سمجھتے ہیں؟ بہرحال اس موضوع پر میری ایک کتاب ہے منہج انقلاب نبوی، کہ انقلاب کیسے آیا تھا۔ اگر دل میں ذرا بھی آرزو پیدا ہو گئی ہو کہ اللہ قبول کر لے مجھے قبول کر لے اس کام کو، تو وہ کتاب آپ کے لیے مست، اس کا پڑھنا۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثلی و مثل الانبیاء کمثل قصر احسن بنیانہ وترک منہ موضع لبنۃ فطاف به النظار يتعجبون من حسن بنیانہ الا موضع تلك اللبنۃ فكنت انا صددت موضع اللبنۃ ختم بي البنيان وختم بي الرسل وفي رواية فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين رواہ امام البخاری و امام مسلم رحمهم اللہ۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدة من لسانی يفقهوا قولی۔ اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا، اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمین یا رب العالمین۔ آپ حضرات کو یاد ہوگا میں نے اعلان کیا تھا کہ آج مجھے ختم نبوت کی جو عقلی دلیل ہے اس پر بات کرنی۔ ختم نبوت میں جو نص قاطع ہے قرآن مجید کی آیت سورہ احزاب کی، اس پر پچھلی مرتبہ تفصیلی گفتگو ہو چکی۔ یہ عقلی اور نقلی 2 الفاظ کو سمجھ لیجئے۔ اردو میں کئی معنی میں آتا ہے نقلی کا لفظ، نقلی مصنوعی کو بھی کہتے ہیں، لیکن نقل سے یہاں مراد جو ہے وہ ہے نقل ہونا۔ ہمارے دین کی بنیاد نقل پر ہے، عقل پر نہیں ہے، اگرچہ اس میں عقل کے خلاف کوئی بات نہیں، لیکن بنیاد جو ہے وہ عقل پر نہیں۔ نقل سے مراد کیا ہے؟ وہی منقول ہوئی اللہ سے حضور کو نقل ہوئی، منتقل ہوئی، اسی کے معنی میں منتقل ہونا۔ پھر وہ وہی منتقل ہوئی حضور سے صحابہ کو، یہ انتقال ہو رہا ہے، نقل ہو رہا ہے، منتقل ہونا ہو رہا ہے۔ پھر صحابہ سے تابعین کو، تابعین سے تبع تابعین کو، تو اصل دین تو وہ ہے کتاب و سنت۔ سنت رسول بھی منقول ہے، صحابہ نے حضور سے جو سنا، جو کرتے دیکھا، جو آپ کے فرامین ہیں وہ نقل کیے، وہ تابعین تک پہنچے، تابعین سے تبع تابعین تک پہنچے، محدثین کرام نے بڑی محنت کر کے انہیں جمع کیا۔ تو یہ ہے نقل۔ تو قرآن اور حدیث سے دلیل لائی جائے گی تو وہ نقلی کہلائے گی، نقلی دلیل۔ اس کے مقابلے میں عقلی دلیل، عقل میں کیا دلیل؟ اب اس کے ضمن میں ایک اور تمہیدی بات نوٹ کر لیجیے۔ قرآن مجید میں اگر کوئی بات مجملاً آئی ہے اور اس کی پوری وضاحت نہیں ہوئی تو اس کی وضاحت کا فرض محمد رسول اللہ پر۔ حدیث اصل میں قرآن کے ان مقامات کی وضاحت کرتی جن میں کہ کسی وضاحت کی ضرورت ہے۔ مثال کے طور پر اب یہ فرمایا گیا واعتصموا بحبل اللہ، جب اللہ کی رسی کو سب مل جل کر مضبوطی سے تھام لو۔ لیکن حبل اللہ کی مراد کیا ہے؟ یہ قرآن میں کہیں، اگرچہ حبل اللہ کا ذکر جو ہے وہ ہے، لیکن حبل اللہ کیا ہے یہ قرآن میں، یہ حدیث۔ القرآن حبل اللہ المتین ممدود من السماء الى الارض، قرآن ہے اللہ کی وہ مضبوط رسی جو آسمان و زمین کے درمیان تنی ہوئی۔ ایک اور حدیث بھی بہت پیاری ہے، میں نے آپ کو سنائی تھی کہ حضور ایک مرتبہ اپنے حجرے سے برآمد ہوئے، آپ نے دیکھا کہ مسجد کے ایک گوشے میں صحابہ کرام جو ہیں باہر بیٹھے ہوئے قرآن کا مذاکرہ کر رہے ہیں، آپس میں پڑھ رہے ہیں اور ایک دوسرے سے سمجھ اور سمجھا رہے ہیں۔ آپ کے چہرے پر بشاشت کے اور خوشی کے آثار ظاہر ہوئے، آپ چل کر آئے، آپ نے ایک سوال کیا بڑا عجیب سا، الستم تشہدون ان ھذا القرآن جاء من عند اللہ، کیا آپ لوگ اس پر گواہ نہیں ہیں کہ یہ قرآن اللہ کے پاس سے آیا؟ اب کیا جواب ہو؟ بلا یا رسول اللہ، حضور ہم سب گواہ ہیں اس پر، ہم گواہی دیتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا فاستبشروا،
فإن هذا القرآن طرفه بأيديكم وطرفه بيد اللہ، یہ قرآن وہ چیز ہے جس کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے، ایک سرا اللہ کا۔ اب یہ وضاحت کس نے کی؟ ورنہ 100 معنی کیے جا سکتے تھے، مفسرین نے جہاں اپنا دماغ لڑایا ہے 100 معنی درج کر دیے، یہ بھی مانی ہے، یہ بھی مانی ہے، کلمہ طیبہ بھی حبل اللہ ہے، اسلام بھی حبل اللہ ہے، لیکن یہ کہ اس کا تعین کرنا ظاہر بات ہے کہ وہ محمد رسول اللہ کی ذمہ داری ہے۔ انزلنا الی الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم، اے محمد ہم نے آپ پر یہ ذکر نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کے لیے واضح کریں اس چیز کو کہ جو ہم نے نازل کی۔ کتاب کے ساتھ معلم بحث کتاب کی آپ بحث نہیں کر سکتے، معلم آپ کو پڑھاتا ہے، اس کی وضاحت کرتا ہے، تو حسن میں کتاب اور اس کتاب کا معلم وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انما بعثت معلما، مجھے تو معلم بنا کر بھیجا گیا۔ کسی طرح کا یہ الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے ایک سے زائد معنی ہوتے ہیں، ان کے معانی کا تعین کر دینا اگر قرآن میں ایسا لفظ آیا ہے تو وہ بھی حضور کا کام ہے، نبی کا کام ہے، نبی کا فرض ہے کہ یہاں پہ اس سے مراد کیا ہے۔ اب اس کی جو ہے ایک مثال بہت ہے اور وہ یہی لفظ ختم ہے، خاتم النبیین، خاتم النبی۔ اب اس کے معنی کیا ہے؟ ختم کے ایک معنی تو یہ ہے، جو آپ کو معلوم ہے کہ اردو میں بھی مستعمل ہے، کہ ایک تو یہ ہے کہ پیسے ختم ہو گئے، اناج ختم ہو گیا، اب یہ کہ ایک شے پہلے تھی اب نہیں ہے۔ ایک یہ ہے کہ سکول کا طالب علم کہتا میں نے اپنا کام ختم کر لیا، اب یہ ختم کسی اور معنی، میں نے اپنا کام پورا کر لیا۔ تو پورا کرنا اور کسی شے کا پہلے ہونا اور اب نہ ہونا، یہ دونوں معنی اس کے اندر ہے۔ پھر خاتم کے معنی جو ہے انگوٹھی کے بھی ہیں، مہر کے بھی ہیں۔ ایک خط لکھ کر جو ہے سرکاری کو بڑا اہم خط ہے، اس کے اوپر مہر لگا دی جاتی ہے تاکہ یہ جس کے لیے بھیجا جا رہا ہے وہی اس مہر کو کھولے اور پڑھے، کوئی اور بیچ میں پڑھ نہ سکتا۔ اس کے معنی یہ بھی ہے۔ اس سے فائدہ اٹھایا غلام احمد قادیانی لعنت اللہ علیہ کہ محمد خاتم النبیین مہر ہے، اب جو نبی آیا آپ کی مہر لگ کر آئے گا، یعنی آپ کی امت ہی میں سے آئے گا۔ پھر یہ کہ میں تو ذلی نبی ہوں، میں تو بروزی نبی ہوں، میں فلانا نبی ہوں، میں تشریعی نبی نہیں ہوں، غیر تشریعی نبی ہوں، 100 طرح کی تعبیریں کر کے اس ایک لفظ کے جو کئی معنی ہیں ان کے حوالے سے اس نے فائدہ اٹھایا اور جو کم فہم لوگ ہیں ان کے اوپر روب گاٹ لیا۔ اب اس کا کیا ہے میں آپ کو بتا چکا ہوں، حضور کی 2 حدیثیں آپ کو پچھلی مرتبہ سنا چکا ہوں۔ ایک حدیث جو ہے ترمذی شریف کی ہے اور مسند احمد کی ہے، حضور نے فرمایا ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی۔ دیکھو نبوت اور رسالت دونوں منقطع ہو چکی، اب یہاں کو کوئی شک نہیں رہا، رسی کٹ گئی، منقطع ہو گئی، ایک سلسلہ تھا منقطع ہو گیا، ختم ہو گیا، اس معنی میں ختم ہے قرآن میں۔ ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی، میرے بعد نہ کوئی رسول نہ نبی ہے۔ اب دیکھیے اس سے بھی میں نے پچھلی مرتبہ آپ کو بتایا تھا، جو وہ جھوٹا نبی ایران میں پیدا ہوا بہا اللہ، وہ بہائی آپ نے سنا ہوگا، بہائی وہ اس کے پیروکار ہیں۔ آج دنیا میں باہر جو ہے چرچا ان کا بھی موجود ہے، لیکن قادیانیوں کا زیادہ ہے۔ تو قادیانیوں نے جس طریقے سے جو ہے الفاظ سے کھیلے ہیں اسی طرح وہ بھی کھیلا۔ وہ ذرا دیکھو قرآن مجید میں خاتم النبیین کہا گیا، خاتم الرسول تو نہیں کہا گیا نا، نبی ختم ہو گئے رسول ختم نہیں، میں رسول ہوں۔ حالانکہ بھائی میں پچھلی مرتبہ آپ کو بتا چکا رسول تو ہوتا ہی وہ ہے جو نبی ہو، پہلے نبی ہوتا، نبی یہ رسول 2 مرتبہ قرآن میں آیا سورہ مریم میں۔ نبی ہوتا ہے تو اس میں سے اللہ تعالیٰ پہ جس کو ایک خاص مقام پر حکم دے دے کہ اب وہاں چلے جاؤ، فلاں قوم کے پاس چلے جاؤ، فلاں شہر میں چلے جاؤ، فلاں علاقے میں چلے جاؤ، تو اب وہ رسول خدا کا بھیجا ہوا۔ اس حوالے سے ان الفاظ کے ساتھ لوگ جو کھیلتے ہیں، اسی طرح میں نے حدیث آپ کو سنائی، حضور نے فرمایا کہ کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی۔ بنی اسرائیل جو تم سے پہلے امت مسلمہ تھے ان میں بھی آخر نبی آئے ہیں، کتاب انہیں دی گئی تھی، اور ان کے معاملات جو ہیں ریاست اور سیاست کے وہ انبیاء چلاتے تھے۔ جیسے ہی کسی نبی کا کیا انتقال ہوتا تھا کوئی ایک اور نبی اس کی جگہ پر نہ بھیج دیتے تھے۔ حضرت داؤد کا انتقال ہوا، حضرت سلیمان ان کے جانشین ہو گئے، نبی بھی تھے، وہ بھی نبی تھے، یہ بھی نبی تھے۔ اب یہاں پر ایک اشکال پیدا ہو سکتا تھا، دیکھو اسی طرح امت محمد کے اندر بھی ہونا چاہیے کہ حضور کے بعد جو ہے وہ انبیاء ہوں، لیکن آپ نے فوراً فرما دیا، لیکن نہیں، وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي وَسَيَكُونُ الْخُلَفَاءُ، لیکن ڈال دو میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، خلفاء ہوں گے، جانشین ہوں گے، خلفاء ہوں گے، خلفاء راشدین بھی ہوں گے، پھر بعد میں وہ خلفاء بھی ہوں گے کہ جو راشدین تو نہیں ہوں گے، بہرحال اپنے آپ کو خلفاء کہلائیں گے، بنو امیہ کے خلفاء اور بنو عباس کے خلفاء اور ترکوں کے خلفاء۔ خلافت جو ہے 400 برس تک ترکوں میں رہی، لیکن خلفاء ہوں گے، نبی کوئی نہیں ہوگا۔ اسی طرح کا ایک واقعہ آتا ہے
جب حضور غزوہ تبوک پر تشریف لے جا رہے تھے تو آپ نے حضرت علی کو اپنا قائم مقام بنا کر مدینے میں آپ نے کہا تم یہاں رہو. انہوں نے شکوہ کیا حضور آپ اور آپ کے دوسرے دوست آپ کے ساتھی تو جا رہے ہیں اللہ کی راہ میں جنگ کرنے کے لیے اور مجھے آپ عورتوں کے ساتھ بٹھا کر جا رہے ہیں. ظاہر بات ہے کہ پیچھے تو کیونکہ غزوہ تبوک کے موقع پر تو یہ تھا نا کہ ہر مسلمان کو جانا ہے. یہ نفیر عام اس سے پہلے کبھی نہیں حضور کی سیرت میں. غزوہ بدر ہو یا غزوہ ہو نفیر عام کبھی بھی نہیں. یہ نفیر عام ایک ہی مرتبہ ہر مسلمان پر ہر راز جو ہے جانا الا یہ کہ کوئی آ کر اپنا عذر پیش کر کے اجازت لے لے. منافقوں نے جھوٹے عذر پیش کی اجازت لے لی لیکن اکثر تو جو ہے اہل ایمان تھے وہ تو گئے. اب رہ گئے کون؟ بچے اور عورتیں. تو آپ مجھے ان میں بٹھا کر جا رہے ہیں. آپ نے فرمایا ہے علی کیا تمہیں یہ پسند نہیں ہے کہ تمہارا وہی مقام ہو جو موسیٰ کے ساتھ ہارون کا تھا. حضرت موسیٰ جب گئے تھے اللہ تعالیٰ کے طلب کرنے پر کوہ طور پر جہاں آپ کو تورات ملنی تھی تو حضرت موسیٰ حضرت ہارون کو اپنا قائم مقام بنا کر چلے گئے. تو اے علی کیا تمہیں یہ پسند نہیں ہے کہ تمہارا بھی وہی مقام ہو جو میرے ساتھ جو کہ موسیٰ کے ساتھ ہارون کا تھا. لیکن دیکھ لو میرے بعد نبی کوئی نہیں ہے. یہاں پر بھی وضاحت کرنا مبادہ کو شائبہ پیدا ہو جائے, کہیں کوئی مغالطے کی جگہ پیدا ہو جائے, کہیں کوئی امکان پیدا ہو جائے. کیا اب اس میں بھی امکان پیدا ہو سکتا تھا کہ حضرت موسیٰ کے ساتھ حضرت ہارون تھے تو وہ تو نبی تھے, وہی رسول تھے. فرماتے کو یہ اس میں مغالطہ نہ ہو, میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. تو اس حوالے سے میں نے آپ کو بتایا کہ کہیں شائبہ بھی پیدا نہ ہونے پائے شک کا اتنا اہتمام حضور کی احادیث میں کر دیا گیا. یہ آپ کا فرض منصب ہی ہے. یہاں اصل میں منکرین حدیث کا معاملہ سمجھ لیجیے, وہ لوگ جو ہے حدیث سے محروم کرنا چاہتے ہیں مسلمانوں کو, تو پھر تو کہیں پر کوئی حفاظت رہے گی نہیں. نماز کا نظام نہیں بنتا اگر آپ جو ہے حدیث کو سامنے نہ رکھیں تو یہ پورا نظام جو ہے درم برم ہو جائے گا. اور یہ ساری جو اللہ تعالیٰ کے نبی کی طرف سے وضاحتیں آنے سے جو حد بندیاں ہو گئی ہیں وہ حد بندیاں ختم ہو جائیں. بہرحال اس کے ضمن میں جو سب سے بڑی دلیل ہے وہ کیا ہے, جو عقلی دلیل, وہ دلیل یہ ہے کہ دین اور ہدایت حضور پر کامل ہو گئے. اب سادہ سی بات ہے, یہ پانی لبالب بھر دیا گیا گلاس میں, تو اب آگے کون سا پڑے گا پانی اس میں. ایک دلیل سادہ سے کسی دیہاتی کو سمجھانے کے لیے بھی کافی ہوگی, لیکن یہ ہے کہ اس میں اصل میں پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ انہوں نے دلیل کیا استعمال کی. ایک اپنی دلیل انہوں نے بھی استعمال کی. اور جیسے کہ میں نے بتایا تھا کہ عوام کو اپیل کرنے والی باتیں کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے نبی تو فوت ہو کر زیر زمین دفن ہے اور عیسیٰ جو ہے آسمان پر اٹھ گئے, کیسے ہو, اور وہ زندہ ہے آسمان پر. اس سے اس نے مسئلہ پیدا کیا. اس پر انشاءاللہ میں گفتگو کروں گا, یہ اہم مسئلہ ہے. تو اس معاملے کے اندر گفتگو شروع ہوئی ہے تو بعض پہلو میں چاہتا ہوں کہ واضح ہو ہی جائے. بہرحال اسی طریقے کی دلیل یہ تھی وحی اور نبوت رحمت ہے. رحمت کیسے ختم ہو سکتی ہے اللہ کی؟ اب بتائیے عام آدمی کو دلیل جو ہے اپیل کرے گی. نبی تو رحمت ہے اور رحمت للعالمین حضور ہے, تو نبی اللہ کی رحمت جو ہے ختم ہو سکتی ہے. وحی تو نعمت ہے, رحمت ہے, رحمت ختم ہو سکتی ہے. اس کا جواب کیا ہے وہ اصل میں سمجھنے کی ضرورت ہے, اور وہ عقلی دلیل ہے محمد رسول اللہ کے ختم نبوت. دیکھیے ہدایت جو کہ وحی کا اور نبوت کا اصل مقصد تھا, اس ہدایت کے لیے لفظ نعمت بھی آتا ہے, اسی کے لیے نور بھی آتا ہے. اس لیے کہ ظاہر بات ہے نور ایک ظاہری ہے, یہ اس کے راستے میں ہم اس کی روشنی میں راستہ چلتے ہیں, دیکھتے ہیں. اندھیرا گھوپ ہو جائے اگر, وہ تو خیر دن کی بات ہے, کچھ نہ کچھ جو ہے اندھیرا رہے گا, لیکن رات کو اگر بجلی چلی جائے تو سب موجود ہوتے ہیں, ایک دوسرے کو دیکھ تو نہیں سکتے, معلوم ہے کہ ہے دیکھ نہیں سکتے, اس لیے کہ روشنی نہیں ہے. تو دنیا میں جس طریقے سے ظاہری روشنی ہے تو انسان جو دنیا میں دیکھتا ہے, راستہ دیکھتا ہے, چلتا ہے, اسی طرح اپنی پوری زندگی میں راستہ صحیح چلنے کے لیے ایک باطنی روشنی درکار ہے, وہ ہے جو وحی ہے اور ہدایت کے ذریعے سے انسان کو ملتی ہے. اسی کو نعمت کہا. کیوں نعمت کہا گیا؟ اس لیے کہ دنیا میں کوئی شے نعمت نہیں ہے جب تک نعمت ہدایت ساتھ نہ ہو. یہ بات میں نے بہت مرتبہ واضح کی. صحت بڑی نعمت ہے, لیکن اگر اس کے ساتھ ہدایت نہیں ہے, اسی صحت کو غلط جگہ استعمال کرو گے, گناہ کمانے کے لیے استعمال کرو گے, جرائم کے لیے استعمال کرو گے, لوگوں پر ظلم کرنے کے لیے استعمال کرو گے. اب یہ نعمت کہاں رہی؟ یہ تو زحمت ہو گئی. اس سے تو اچھا تھا کہ تم بیمار بن کر پڑے ہوتے بستر کے اوپر, تو ان کاموں سے تو بچ گئے. دولت نعمت ہے لیکن صرف اس وقت جبکہ اس کے ساتھ نعمت ہدایت, ورنہ وہ نعمت نہیں ہے. کچھ جھرنے کرو گے, اللہ تللے کرو گے, جو بھی کرو گے, عیاشیاں کرو گے, اور لوگوں کے اندر جو ہے غریبوں کے اندر احساس محرومی پیدا کرو گے, یہی کرو گے نا دولت کے ساتھ, اگر تمہارے ساتھ ہدایت نہیں ہے. اولاد نعمت ہے بشرطے کہ وہ صالح اولاد, اور تم نے اس کی صحیح تربیت کی, اس کا حق ادا کیا, ورنہ وہی اولاد جو ہے سوہان روح بن جاتی ہے.
بڑھاپے میں آ کر اس طرح ستاتی ہے کہ آپ جو ہے وہ پھر پناہ مانگتے اللہ کی اولاد کو۔ تو اس معنی میں جو وحی ہے وہ ہدایت کے لیے ہے، وہ نعمت ہے، وہ رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اب اس ضمن میں یہ ہے کہ یہ ہدایت کامل ہو گئی ہے۔ اگر تو ہدایت پہلے دن سے چلی آ رہی ہوتی ہے ایک ہموار انداز میں تو بات اور تھی، ہدایت درجہ بدرجہ بڑھی ہے۔ جیسے نوع انسانی ایک عہد طفولیت بھی تھا، جیسے ایک بچہ ہے آپ کے پاس، وہ پرائمری کا طالب علم ہے، آپ سے پی ایچ ڈی کا استاد رکھ دیں، وہ کیا پڑھائے گا؟ اسے کیا فلسفہ پڑھائے گا تو وہی علی بیٹا پڑھائے گا، وہی جو پڑھ سکتا ہے۔ تو جب نوع انسانی بحثیت مجموعی اپنے عالم طفولیت میں تھی تو بڑی بنیادی باتیں بتا دی گئی، ذرا اور آگے بڑھا تو اور بتا دی گئی، اور آگے بڑھا 10 کمانڈمنٹس تورات میں دے دیے گئے، اور جب بالغ ہو گیا پوری طرح باشعور سمجھنے کے قابل تو قرآن نازل ہوا اور ہدایت کامل کر دی۔ اب یہ کامل ہو جانا ہدایت کا یہ سب سے بڑی دلیل، اس لیے کہ جب کامل ہو گئی تو اب تو مزید ضرورت نہیں ہے۔ اس معاملے میں نے پہلے بھی آپ کو سنایا، ایک قادیانی نوجوان سے میرا جب معاملہ ہوا گفتگو کا، میں نے محسوس کیا اصل میں قادیانی بھی اس وقت جو ہے یہ جان لیجیے، یہ اس طرح کے کٹر عام طور پر نوجوان جو ہے کہ ان کی ساری باتوں کو مانتے ہوں سمجھتے ایسے نہیں ہیں، جیسے ہمارے عام مسلمان بھی مسلمان ہیں بس پیدائشی طور پر ہیں، باقی کہاں ان کے پاس علم ہے دین کا۔ اسی طریقے سے معاملہ ہے۔ اب یہ نوجوان جو ان کے ہیں اور جو اس وقت بڑے ایکٹیو ہیں، اور خاص طور پر انہوں نے کہا اس کو ماڈل ٹاؤن کو اپنا جو ہے بڑا مرکز بنا لیا ہے اور اس میں وہ بڑی جو ہے وہ جانفشانی کے ساتھ کام کرتے ہیں، لیکن ان میں لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ابھی پوری بات سمجھے نہیں ہوتے، اور پھر یہ کہ اگر کوئی بات دل کو لگے تو مان لیتے۔ میں نے اس سے پوچھا مجھے یہ بتاؤ کہ کیا تم یہ مانتے ہو کہ قرآن میں ہدایت کامل ہو گئی؟ ہاں بالکل مانتے ہیں قرآن میں ہدایت کامل ہو۔ اچھا قرآن میں ہدایت کامل ہو گئی تو دوسری بات یہ بتاؤ کہ وہ محفوظ ہے یا نہیں؟ ہاں محفوظ۔ میں نے کہا اب مجھے بتاؤ پھر ولی کی ضرورت کیا ہے؟ اگر ہدایت کامل ہو چکی اور اس ہدایت کو اللہ نے حفاظت دے دی تو اب بتاؤ کی ضرورت کیا؟ فبہت الذی کفر جو آیا سورہ بقرہ میں نمرود کے لیے، یہ مبہوت ہو گیا، اب وہ جو ہے بغلے جھانکنے لگا، کوئی جواب اس کے پاس نہیں تھا۔ یا تو یہ کہو کہ ہدایت ابھی کامل نہیں ہوئی، ابھی کامل ہونی تھی تو اور نبی آنا چاہیے، اور یا کہو کہ وہ تھی تو صحیح گم ہو گئی ہے، جیسے کہ تورات کی گم ہو گئی اور انجیل کی ہدایت کو گم ہو گئی تو آنا چاہیے نبی۔ لیکن اگر قرآن کو مانتے ہو کہ ہدایت کامل ہو گئی اور اگر یہ بھی مانتے ہو کہ وہ محفوظ ہے تو پھر مجھے عقلی دلیل بتاؤ کہ پھر وحی کے تسلسل اور نبوت کے جاری رہنے کا مقصد کی کوئی ہابی تو نہیں ہے اللہ کی، ہر شے کا ایک مقصد ہوتا ہے۔ اچھا اسی کے ضمن میں آپ کو معلوم ہے کہ قرآن مجید جو ہے اپنی اس حفاظت کا ذکر کتنے اہتمام سے کرتا ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے ہی اس الذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ میں نے پہلے بھی بعض مواقع پر عرض کیا ہے، دیکھیے اس آیت کے دو حصے، انا نحن نزلنا الذکر ایک حصہ ہو گیا، اور انا لہ لحافظون اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں یہ دوسرا حصہ ہو گیا۔ پہلا حصہ جو ہے وہ تو تورات کے لیے بھی صحیح ہے، اس نے نازل کیا تورات، سورہ مائدہ میں فرمایا انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور، ہم ہی تو نازل کیا تھا تورات کو، اس میں ہدایت بھی تھی اس دور کی سطح کی، عقلی سطح کی ہدایت اور نور بھی تھا۔ پھر انجیل کے بارے میں فرمایا وہ بھی ہم نے نازل فیہا ھدی ونور، اس میں بھی ہدایت بھی تھی نور بھی تھا۔ تو لیکن دوسرا حصہ جو ہے وہ صرف قرآن پر ہے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اگر تورات کی حفاظت کا ذمہ اللہ لے لیتا تو کیا تحریف ہو سکتی تھی؟ اگر انجیل کی حفاظت کا ذمہ اللہ لے لیتا تو کیا اس میں تحریف ہو سکتی تھی؟ اور اس کا کانورس بھی ہے، تلخ بات ہے، اگر قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نہ لیتا تو کیا ہم چھوڑ دیتے بغیر تحریف کے؟ جب حضور فرماتے ہیں کہ سابقہ امت میں جو گمراہی آئیں گے تم میں بھی آ کر رہیں گے، وہ اگر گو کے بل میں گھسیں گے تم بھی گھسو گے، اگر ان میں کوئی شقی ایسا اٹھا جس نے اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا تم میں بھی کوئی بدبخت اٹھے گا جو یہ کام کر سکتا ہے ایسا، تو کیا ہم چھوڑ دیتے؟ کیا ہم نے ترجموں میں تحریفیں نہیں کی؟ کیا ہم نے تفسیروں میں تحریفیں نہیں کی؟ لیکن یہ قرآن کے متن کو کوئی ہاتھ نہیں، یہ قرآن کے ساتھ۔ اب اس میں یہ بات ہے، یہ بات سمجھانے کی ہے، بھائی تم سوچو، یہ بھی بات کرنے کی ہے۔ اگر کوئی نوجوان آتا ہے آپ کے پاس، آپ سے بات کرتا ہے، بھائی یہ سوچو کیا وجہ ہے کہ تورات کو اور انجیل کو تو حفاظت نہیں دی گئی، قرآن کو دی گئی؟ بتاؤ۔ میں تو اسے اور زیادہ عوامی انداز میں کہا کرتا ہوں کہ قرآن کو اور یہ تورات اور انجیل کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ اللہ سے شکایت کرے، فریاد کرے، شکوہ کرے کہ اے اللہ قرآن بھی تیری کتاب، ہم بھی تیری کتابیں تھی، تو یہ ہمارے ساتھ سوتیلی بیٹیوں والا سلوک کیوں ہوا؟
ہماری حفاظت نہیں، قرآن کی حفاظت ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ ہے نا، وجہ یہ ہے کہ تم مستقل ہدایت نامے نہیں تھی، ابدی ہدایت نامے نہیں تھی، تمہارے اندر ابھی ہدایت کامل نہیں ہوئی تھی۔ قرآن میں ہدایت آئی، ہدایت کامل ہو گئی، ہدایت مکمل ہو گئی، عبادت ابدی ہے، اس کے بعد دروازہ بند ہو رہا تھا، ہم نے پڑھا۔ یہ عقلی بات ہے، یہ بات جو ہے وہ عقل میں اس میں سمجھ میں آنے والی ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ایک جگہ تو فرمایا بڑا عجیب انداز، لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، اس قرآن پر باطل حملہ آور ہو ہی نہیں سکتا، نہ سامنے سے نہ پیچھے سے۔ اب سامنے اور پیچھے سے کا مفہوم یہ بھی ہے کہ نہ قرآن کو کوئی چیلنج کر سکا حضور کی زندگی میں، اور نہ قرآن کو آج تک کوئی چیلنج کر سکا، اور ماننا پڑتا ہے دنیا کو کہ ہاں اس کا کتاب جو ہے یہ وہی ہے، محفوظ کتاب ہے جو محمد نے عطا کی تھی امت کو صلی اللہ علیہ وسلم، جبکہ انجیل نہیں ہے، انجیل والے مانتے ہیں 104 انجیلیں تھیں، جن میں سے 4 منتخب کی انہوں نے، 4 کہناتی ہے کینونیکل، قانونی، جو واقعی مستند ہے، اور 100 اور ہیں جو اپاکریفل کہلاتی ہے ان کے ہاں، یہ ایسے ہی ہیں، بس ان کی مستند نہیں۔ میں نے ایک مرتبہ ایک پادری سے بات کی تھی جب میں ابھی طالب علم تھا میڈیکل کا، تو منگومی میں بہت بڑا مرکز ہے ان کا، جب آ گیا پادری سے پوچھا، میں نے کہا وچ ون آف دیم از بائبل، یہ جو متی کی انجیل ہے، لوک کی انجیل ہے، مارکس کی انجیل ہے اور جان کی انجیل ہے، وچ ون آف دیم از دی بائبل؟ نن آف دیم از بائبل۔ میں حیران رہ گیا، یہ پادری کیا کہہ رہا ہے؟ نن آف دیم از بائبل، بائبل از ان دیم، بائبل ان میں ہے، 4 میں 100 میں بائبل ہے، وہ مختلف ہے، اس نے یہ بیان کیا، لوک نے یہ بیان کیا، اب وہ در حقیقت سوال عمریاں ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حالات سے جو بیان کیے گئے، اسی میں حضرت عیسیٰ کے مواعظ بھی آ گئے، اسی میں حضرت عیسیٰ پر جو وحی آئی وہ بھی آ گئی ہے۔ یعنی یہ سمجھیے، یہ بات ایک نقطہ ہے اہم جو آ گیا ہے، ہمارے ہاں جو ہر چیز ڈسکریٹ ہو گئی، قرآن